السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالعزیز آنکولوجسٹ ہوں. آج آپ کے ساتھ کووڈ-19 کے ریلیشن میں اور میلیگنینسی کے ریلیشن میں آپ کے ساتھ یہ دوسرا ویڈیو ہے. تو آج ہم تھوڑی ساری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کون سے کینسر ہیں جو اس پینڈیمک میں سب سے زیادہ جن کی چانسز ہیں انفیکشن ہونے کے اور پھر ان کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے اس میں. تو ایک تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کینسر کا اوورآل جو آج تک کے جو ڈیٹا ہیں اس میں لگ بھگ 5,70,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. اور اس میں ڈیٹا جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پیشنٹ پاپولیشن جو ہے پیشنٹ ہیں وہ کینسر والے ہیں, جن کی کچھ سٹڈیز میں 20%, کچھ 28% اس کی مورٹیلٹی جو ہے وہ لٹریچر میں آ رہی ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس کینسر گروپ میں بھی جو سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں, سب سے زیادہ جن کو چانسز ہیں انفیکشن ہونے کے اور پھر ان کا اس کی وجہ سے ان کی مورٹیلٹی یعنی ان کے فیٹل ہونے کے چانسز, مطلب فیٹلٹی بیکاز آف دا کووڈ, اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہیں بلڈ کینسر جو ہیں. اب آپ کو پتہ ہی ہے بلڈ کینسر 2 ٹائپ کے ہیں, ایکیوٹ اور کرونک. تو ایکیوٹ تو جو ہیں وہ یوزولی زیادہ پیشنٹ پاپولیشن نہیں ہے, تو وہ زیادہ اس سے شاید ان کو فائدہ نہ پہنچ سکے, کیونکہ میجورٹی آف ایکیوٹ لیوکیمیا جو ہیں وہ ہاسپٹل سیٹنگ میں ہی ان کا علاج ہوتا ہے. لیکن ہاں جو انڈکشن کے بعد یعنی انیشیل کیموتھراپی کے بعد جو پھر مینٹیننس پہ ہیں ان کے لیے یہ ڈیفینیٹلی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور وہ کسی نہ کسی طریقے کی اورل جو ہے وہ میڈیکیشن لیتے رہتے ہیں, ان کے لیے بھی وہ بھی دھیان سے سنیں. اور باقی جو بلڈ کینسر کے یا جس کو ہم ہیمیٹولوجیکل میلیگنینسیز بولتے ہیں, اس میں دوسرا آگے آپ کے لمفوماز جو ہیں وہ ہیں, اور مائلوما ہے, ملٹیپل مائلوما, اور اس کے بعد کرونک لیوکیمیا ہیں جیسے کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا یا کرونک لیمفوسیٹک لیوکیمیا یا اپلاسٹک انیمیا یعنی بون میرو بالکل ختم ہو چکا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اس کے علاج کے سلسلے میں. تو وہ بھی آج ان کے لیے بھی یہ جو ہے ایسے پیشنٹ پاپولیشن کی یعنی جن کا بلڈ کینسر ہے ان کے لیے, اور بلڈ کینسر میں بھی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ گنتی کروائی یہ جن کا سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہائیسٹ رسک اور ہائیسٹ مورٹیلٹی وہ ایکیوٹ لیوکیمیا, اس کے بعد لمفوما, اور پھر جو ہیں ملٹیپل مائلوما, اور باقی کرونک جو بلڈ کینسرز ہیں وہ ہیں. لیکن صرف ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لوں کہ جو دوسرے کینسر ہیں جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے, ان میں بھی کچھ کینسر ہیں جو بہت زیادہ چانسز ہیں جن میں انفیکشن ہونے کے, اور ان کی بھی مورٹیلٹی کافی زیادہ ہے, اور ان میں لنگ کینسر ہے اور کولوریکٹل کینسر جو ہیں. ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ بریک اپ کریں بہت سارے کینسر کا, ان سب کینسرز کا, تو ان کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. اور لنگ کینسر کی 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی مورٹیلٹی انفیکشن کے چانسز زیادہ ہیں اور پھر مورٹیلٹی زیادہ ہے. اور ان میں ہے کہ کیونکہ لنگ کینسر والے پہلے سے ہی ان کو کوئی نہ کوئی جو لنگ ریزرو ہے وہ کم ہوا ہے, اور یا ان کو پھیلا ہوا ہے پورے لنگز میں, اور ان کی جو کیپیسٹی ہے لنگ کی اس انفیکشن کو کوپ کرنے کی وہ بہت آلریڈی کمپرومائزڈ ہے, اور کمپرومائزڈ ہے بیکاز آف میلیگنینسی. اس کے بعد اگر کووڈ انفیکشن ہوئی تو یہ دس ول بی دا ڈیزاسٹر فار دیم. اسی طرح سے باقی اسٹڈیز میں آیا ہے کہ کولوریکٹل والے جو ہیں ان کی بھی یہ بہت زیادہ مورٹیلٹی ہے اس کی وجہ سے. تو ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ اسپیشل پریکاشن رکھنے ہیں. پریکاشن ان دا سینس کہ آپ جو ہے میکسیمم کانٹیکٹ پریکاشن جو ہیں وہ میکسیمم رکھیں, وہ گھر پہ بھی مارکیٹ میں جہاں بھی جائیں,
اور اس کے بعد جو ریسپریٹری پریکاشن ہے جیسے فیس ماسک ہے یا اس طرح کی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کا استعمال کرنے کی. اور کنٹیکٹ پریکاشن میں سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے یا اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. اور جو اس طرح کے جو بھی ریسپریٹری پیشنٹ ہیں یا جن کو فیور ہے ان کے نزدیک جتنا دور رہیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. تو یہ تو آگے کنٹیکٹ پریکاشنز اور ریسپریٹری پریکاشن. اس کے علاوہ آپ کے لیے باقی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کیٹیگری کے پیشنٹ جو ہیں اگر ان کو کسی طرح کا بخار ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس کے امیجیٹ اپنے آنکولوجسٹ سے بات کریں اور ایویلویٹ کروائیں کہ کہیں آپ کو بخار جو ہے وہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بہت ساری اس کے ریزنس ہیں. ان میں ایک ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کووڈ کی وجہ سے ہوا، کووڈ-19 کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اندر کا امیون سسٹم ہے، جیسے جس کو لوگ بہت سارے جو میلیگننسی والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیوٹروپینیا جب ہو جاتا ہے ان کو تو سیویئر نیوٹروپینیا، تو اس کی وجہ سے کوئی سیکنڈری انفیکشن نہ ہو، تو اس کا بھی امیجیٹ علاج کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ہے کووڈ ہے تو اس کی وجہ سے بھی. تو ان دو کوئی اکٹھا اگر کر لیں تو کسی بھی اس کیٹیگری کے پیشنٹ کو اگر بخار ہوتا ہے تو امیجیٹلی ایویلویٹ کرائیں، اپنے آپ گھر نہیں بیٹھے رہیں، انتظار نہیں کرتے رہیں. اس کے بعد جو جیسے ایکیوٹ لیوکیمیا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے لیے تو جو انڈکشن ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ان کا ہاسپٹل سیٹنگ میں رہنا، تو ان کا ہم ایکسکلوڈ ہیں بیکاز وہ ان کو ہاسپٹل سیٹنگ اور یوزلی وہ انڈر آنکولوجسٹ کی سپرویژن کے انڈر ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن باقی کا میرا جو فوکس ہے زیادہ وہ باقی والوں پہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں تو باقی آپ اپنا علاج کنٹینیو رکھیں، آپ بند علاج نہیں کریں. جو بھی میکسیمم ان لوگوں کو جو ہے وہ اورل میڈیکیشن میں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ بند نہ کریں، وہ کنٹینیو کرتے رہیں. صرف آپ کو احتیاط رکھنی ہے، اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ فوراً جو ہے اس کی ایویلویشن کروائیں، اور بیٹر ہے کہ آپ اپنے آنکولوجسٹ سے کرائیں اور پھر بعد میں. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جیسے بلیڈنگ ایپسٹیکسس ہو گیا یا منہ سے ہو رہا ہے یا کہیں سے بھی بلیڈنگ ہوگی، یا اسکن میں اگر آپ کو تھوڑا سارا اس طرح کے داغ پڑ جاتے ہیں تو آپ فوراً اپنے آنکولوجسٹ سے کریں اور CBC کروائیں اور دیکھیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ آپ کے لیے ایمرجنسی سچویشن ہے، اس کو نیگلیکٹ بالکل نہ کریں. اس کے علاوہ جو آپ کو نیوٹریشن کا وہ تو دھیان رکھنا ہی ہے. اور پھر میڈیکیشن کا آپ کو ہو گیا کہ آپ ہرگز میڈیکیشن جو ہے وہ بند نہیں کریں اور میڈیکیشن آپ کنٹینیو رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر ہوا کہ اس پیشنٹ پاپولیشن جو کینسر پیشنٹ پاپولیشن یہ جو ہے خاص کر یہ ایک تو آلریڈی ان کی امیون سپریشن میکسیمم امیون سپریشن ہوتا ہے ڈیزیز کی اٹ سیلف میلیگنینسی کی وجہ سے. پھر اوپر سے ان کو جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور بھی امیون سپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ ڈبل رسک ہے فار کووڈ انفیکشن، اور اسی طرح سے رسک ہے فار ادر معمولی سی انفیکشن بھی، لیکن اگر ان کو اگر ہو جائے تو وہ بہت زیادہ سیریس ہے، جو ایک نارمل بندے کے لیے سیریس نہیں ہے. لیکن اس طرح کی پیشنٹ پاپولیشن جو ہے اس طرح کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ بے حد رسکی ثابت ہو سکتا ہے، اور ان کو حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے. پھر جو لیکیمیا کے پیشنٹ ہیں یا جو بھی یہ اس طرح سے ہیں، وہ آپ درد کے لیے عام طور پہ دوائی لی جا کر کے کچھ بھی کھا لیا، بروفن کھا لی یا اس طرح سے کھا لیا، تو آپ درد کے لیے دوائی جو ہے وہ ایسے ہی ہر ایک زیادہ اچھا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائی لیں، اس طرح سے نہیں لیں، کیونکہ اس میں کئی بار رسک ہو جاتا ہے، خاص کر بلیڈنگ کا رسک، کہ اگر آپ نے ایسی کوئی ڈرگ لے لی جیسے کامن بروفن ہے یا اور اس طرح کی دوائیاں ہیں، وہ ایسے پیشنٹ کو جو آلریڈی جن کا اپنا جو سسٹم ہے وہ پلیٹلیٹ ہے یا کوگولیشن بالکل ایک بارڈر لائن پہ چل رہا ہے، اور جو ہی ان کو جو ڈرگز ہیں اینٹی پلیٹلیٹ جیسے یہ ہیں، تو یہ فوراً ان کے لیے بلیڈنگ کے رسک جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کامن جو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں کہ ان کا احتیاط رکھنا بے حد ہی ضروری ہے. اور جو ہی تھوڑی ساری بھی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اگر اس طرح کی کوئی علامت آتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں، اور اس کے حساب سے ہی، اور لیب آف کورس ہیمیٹالوجی میلیگنینسی کے لیے سب سے پہلے CBC ہے، تو وہ کرا کے پھر آپ اسی حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آگے کنٹینیو رکھیں، اور آپ باقی بھی پریکاشن رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شفا دے
اور اس جو ایک اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہی ہم سب کے لیے اور ایک سزا ہے، کلیکٹیو سزا ہے پوری، اس میں ہمیں اس سے نکلنے کی اور اس سے خیر خیریت سے نکلنے کی ہمیں اللہ توفیق دے اور ہماری مدد کرے. اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شفا دے اور شفائے کاملہ عطا کرے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.